کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیکیوں سے بھرے رحمتوں سے سجے اس سلسلے میں آپ کی آمد، خوش آمدید، مرحبا۔ وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو ہمارے لیے زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ مل جل کر ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، قدم با قدم، دم بدم۔ پہلا جو ہمارا سلسلہ کرنے کا آغاز ہوتا ہے نیکیاں کرنے کا، باقاعدہ جو آپ جانتے ہی ہیں سلسلے میں الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے برکتیں لوٹا کرتے ہیں۔ ہم بھی کیا مسلمانوں کا وطیرہ ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، آئیے ہم بھی برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو راضی کرنے کی نیت سے تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے آنگن میں تلاوت کلام الہی کی آواز گونجا چاہتی ہے، برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آئیے قاری صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ارشاد کیا سنائیں گے آج؟ انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کی چند آیتیں مرحبا تلاوت کرنے کا شرف پاؤں گا۔ اس میں بھی جنتی لوگوں کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا، جی جی، اور کچھ جہنمی لوگوں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ پھر آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن
بنام کنزُ الایمان سے اس کا ترجمہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کے سرور اور اللہ تعالی کی طرف سے ضیافت، جنتی نہروں کے کنارے، بہشتی اشجار کی دل نواز فضائیں، طرب انگیز نغمات، حسینان جنت کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے التذاذ یعنی لذت حاصل کرنا، یہ ان کے شغل ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگے، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی اللہ عز و جل ان پر سلام فرمائے گا، خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ۔ اور یہ سب سے بڑی اور پیاری مراد ہے۔ ملائکہ اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام ہو، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ پھٹ جاؤ، مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حکم کفار کو ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر جائیں۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اپنے انبیاء کی معرفت کہ شیطان کو نہ پوجنا، اس کی فرمانبرداری نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا اور کسی کو عبادت میں میرا شریک نہ کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بھیکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی کہ تم اس کی عداوت اور گمراہ گری کو سمجھتے؟ اور جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اس میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے کہ وہ بول نہ سکے۔ اور یہ مہر کرنا ان کے یہ کہنے کے سبب ہوگا کہ ہم مشرک نہ تھے، نہ ہم نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور جو کچھ ان سے صادر ہوا ہے سب بیان کر دیں گے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے کہ نشان بھی باقی نہ رہتا، اس طرح کا اندھا کر دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجھتا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا اور اپنے فضل و کرم سے نعمت بصر ان کے پاس باقی رکھی، تو اب ان پر حق یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں، کفر اختیار نہ کریں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹے ان کی صورتیں بدل دیتے اور انہیں بندر یا سور بنا دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء، ماشاء اللہ۔ چلیں اب آپ کو نعت سنا دیں، ٹھیک ہے۔ پہلی نعت ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی کی چوائس کی ہوگی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ سلسلہ محمد مرحبا، کیا منتخب کیا ہے؟ انشاءاللہ مدینے کی یاد میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو
کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، میں مدینے تو گیا تھا، بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا، بڑا شرف تھا لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا، وہیں دم جو ٹوٹ جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، وہیں دم جو ٹوٹ جاتا، نافذول کاش ہنستا، تیری یاد میں تڑپتا، نافذول کاش ہنستا، یاد میں تڑپتا، مجھے چین ہی نہ آتا، مجھے چین ہی نہ آتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، اے زائرے مدینہ خوشی ہنسے رہا ہے، اے زائرے مدینہ خوشی ہنسے رہا ہے، دل غم صدا جلاتا، دل غم صدا جلاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، کیوں مدینہ چھوڑ آیا،
کیا ہوا تھا کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا وہیں گھر اگر بساتا وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو مدینے جاتا. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. پہاڑی علاقوں میں مختلف مقامات ہوتے ہیں نا، آبشار، جھرنے، نالے، چشمے، پانی پھوٹتا ہے وہاں سے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کچھ بلندی سے گرتا ہے پانی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام پہاڑی علاقے ہی پانی کی کثرت سے مالا مال ہو یا بہت زیادہ چشمے اور جھرنے ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض جگہ بہت ہوتا ہے، بعض جگہ نہیں ملتا، پانی ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے ان کو. اگرچہ گرینری بھی ہوتی ہے، ہریالی بھی ہوتی ہے، تب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے قطرہ کر کے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، بس پانی ایسے ہی پھوٹ رہا ہوتا ہے وہاں سے. مگر اگر آبزرو کیا جائے صحیح معنوں میں تو آپ غور سے دیکھیں گے نا، تو جس جگہ وہ قطرہ ٹپک رہا ہے زمانے سے ٹپک رہا ہوتا ہے، پتہ نہ جانے کب سے ٹپک رہا ہے، کب تک ٹپکتا رہے گا. تو جس مقام پر وہ گر رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ سخت پتھر ہی کیوں نہ ہو، پہاڑی پتھر بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت زیادہ مضبوط، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک حل چھوٹا سا یا سم کیسز میں کچھ نمایاں گڑھا سا پڑ گیا، کھڈا سا پڑ گیا. کیوں پڑا؟ ظاہر ہے ایک ہی چیز ظاہری طور پر تو اس کو ہٹ کر رہی ہے، یعنی وہ ایک قطرہ گر رہا ہے. پانی خود کتنا لطیف ہے، کتنا نرم و نازک سی چیز ہے، اور اس کے ایک قطرے کی کیا اوقات، لیکن ایک ٹپ ٹپ گرتا چلا جا رہا ہے، گرتا چلا جا رہا ہے. جدوجہد اس کی کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، پرسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ وہ اس پر گر رہا ہے، پتھر پر گر رہا ہے، پتھر پر گر رہا ہے. اب پہاڑی پتھر جیسا مضبوط سینہ رکھنے والا اور یہ نرم و لطیف نازک سا ننھا سا پانی کا قطرہ، اس لڑائی میں شکست کس کی ہوتی ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ پانی کا قطرہ گرا اور وہ مطلب بالکل، میں اس کو کیا کہوں، وہ گرتا ہے اور بالکل باریک باریک چھینٹیں بن کے وہ منتشر ہو جاتا ہے. نظر تو یہی آتا ہے کہ شاید شکست جو ہے وہ دیکھا جائے تو قطرے کو ہوئی، قطرہ ہار گیا. لیکن ہم لمبے عرصے میں دیکھتے ہیں تو یہی قطرے جو گر گر کر چھینٹوں کی شکل میں منتشر ہوتے ہیں، یہ اس پتھر کے سینے میں شگاف ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر کھڈا ڈال دیتے ہیں. سمندر کے کنارے ہم دیکھتے ہیں تو لہریں آتی ہیں، چٹانوں سے ٹکراتی ہیں. چٹانیں بھی بہت مضبوط ہوتی ہیں. مثل مشہور چٹان تو ویسے ہی چٹان کی طرح جمع ہوا ہے، چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. ضرب المثل بھی ہے ہماری زبان میں. کئی چٹان مضبوط ہوتی ہیں اور لیکن پانی آتا ہے مستقل، وہ موجیں ٹکراتی ہیں، ایک طویل وقت گزرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ چٹان کٹنی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی بھی چٹانیں ملیں گی. جو سمندری علاقوں کے لوگ ہیں جانتے ہوں گے کہ ان کے چٹانوں میں شگاف پڑے ہوتے ہیں، دراریں پڑ جاتی ہیں، چر سی جاتی ہیں چٹانیں سمندر کے پانی کی
جو موجیں ہوتی ہیں ان کی ضربوں سے ٹکرا ٹکرا کر اگر سے بہت طویل ایک عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے پانی کی نازکی اور اس کی لطافت پر غور کیجیے اور چٹان کی سختی اور پتھر پر غور کیجیے. تو ایک جہد مسلسل مستقل مزاجی سے ایک کوشش کرتے رہنا اتنی نرم چیز کی کوششوں کا کتنا زبردست اس میں اثر پیدا کر دیا کہ انتہائی سخت ترین چیز کو جو اس نے چیر کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا. تو اسی سے مستقل مزاجی کی استقامت کی ویلیو کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری ریئل لائف میں بھی کہ جو شخص اناڑی ہوتا ہے کسی کام میں، اور سم ٹائمز جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو ایک تعداد بھی ہوتی ہوگی اس طرح کے لوگوں کی جو اس کو دیکھ کر ہنستی ہوگی. اب یہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا اس پر خود غور فرما لیں، لیکن دراصل وہ عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. اب وہ اس کو مطلب ہوٹنگ کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو لیکن وہ اب بیچارہ لگا رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کا فیوز اڑ جاتا ہے، یعنی کہ موٹیویشن لیول نیچے آ جاتا ہے، تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دھنجے پکے ہوتے ہیں، لگے رہتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا ان کی مہارت دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے. اور وہ لوگ جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے وہ اتنا بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی نسبت قائم کرنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں موقع پر ہم نے ان کے ساتھ جو ہے کھیلتے تھے یا ان کے ساتھ کام کرتے تھے. اتنا ایک زیادہ وہ شخص مستقل مزاجی کے ساتھ لگے وہ اس فیلڈ کے اندر اتنا آگے چلا جاتا ہے. بس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو استقامت ہے نا، یہ بہت قیمتی گوہر ہے، بہت ہی زبردست. حضرت علامہ قفال شاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ ہیں، عالم گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی آبزرو کیا تھا. تھے کاریگر، جی ہاں، یہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے اور ایسا کام کیا کرتے تھے، ایسا کلاسیکل ورک ہوتا تھا ان کا کہ اس دور کا بادشاہ جو ہے وہ آرڈر پہ ان سے چیزیں بنوایا کرتا تھا. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے کام کی جو باریکی اور اس کی فن کا جو عروج تھا وہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا. کہ ظاہر ایسے لوگ تو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اپنے کام کے. تو ایک بار انہوں نے ایک فن پارا ڈیزائن کیا، ایک صندوق ڈیزائن کیا، بہت ہی خوبصورت اور برف مطلب یعنی امیدوں اور ارمانوں سے لے کر یہ بادشاہ کی خدمت میں آئے. دربانیوں نے، بادشاہوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے کہ یار یہ کیا بنایا ہے. اب وہ دیکھے جاؤ، رش کر اٹھے جائے، تعریفیں کیے جائے، دیکھے جاؤ کیا قفال نے کیا بنایا ہے، کیا چیز بنا دی ہے. اچانک ایک شخص دربار میں داخل ہوتا ہے. دربار میں داخل کیا ہوا کہ وہ کیا قفال، کیا صندوق، کیا درباری، سب بھول بال چھوڑ چھاڑ بادشاہ کھڑا ہو گیا. حضرت یہاں اب اتنا بڑا آرٹسٹ، اتنا بڑا فن پارا جس نے بنایا ہو، جو اپنی بھی جس نے سمجھتا ہو کہ میں نے کچھ بنایا، میرے فن کی کوئی معراج ہوگی ہے. اس نے اب دیکھا، ظاہر کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں آپ سمجھدار ہیں، کہ یار یہ ایک دم اپ سائڈ ڈاؤن، یہ کیا ہو گیا. ابھی پورا دربار میری تعریف میں، سب میری تعریفیں کیے جا رہے ہیں، میرے فن پارے کو دیکھے جا رہے ہیں، حیران ہوئے جا رہے ہیں. اب اچانک یہ ایک شخص کیا داخل ہوا کہ مجھے جیسے گویا میں ہوں گی، مجھے بھول گئے سارے، اور ایک دم بادشاہ اس کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا اور یہ اپنا تخت چھوڑ کے یہاں بٹھا رہا. میرے ساتھ تو کبھی ایسا سلوک نہیں ہوا. کون ہے بھائی؟ تو بتایا گیا یہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں. اچھا عالم صاحب، اتنی قدر ہے ان کی. تو ان کو ایک ذہن میں مطلب آیا، فیل تو ان کی بھی اپنی تھی اور ویلیو اپنی جگہ تھی، لیکن ان کو مطلب ایک ظاہر ہوتی نا کبھی چوٹ لگ جاتی، بس ان کے دماغ میں آ گئی ہے. تو اب انہوں نے بہرحال علم دین حاصل کرنے کا ایک ذہن بنایا. علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی. اب ظاہر عمر گزر چکی تھی، ایک طویل مدت ہو گئی تھی. یہاں وہ اسلامی میں بھی ذرا ذہن بنا لیں کہ جو کچھ عمر گزارنے کے بعد ماحول میں آتے ہیں اور سم ٹائمز وہ درد دینے میں یا انفرادی کوشش کرنے میں یا قافلوں میں سفر کرنے میں کتراتے ہیں یا کہتے ہیں یار مجھ سے کیا بیان ہوگا، مجھ سے کیا درس ہوگا. جس عمر کا بھی ہو اور کرے، ظاہر ہمارے اس میں مدنی پھول ہے نصیحت کے. تو انہوں نے بہرحال وہ کچھ وہ یاد کرتے تھے، بھول جاتے تھے. تو پھر ایک وقت ذہن بنا کہ یار بوڑھے تو تھے کہاں پڑھ سکتے ہیں. چھوڑ چھاڑ کے نا وہ بہت ڈپریس ہو گئے، مایوس سے ہو گئے اور وہ نکل گئے کہیں. اب نکلے تو اسی طرح پہاڑی علاقے میں کہیں جا کے وہ ایک جگہ لیٹ گئے. لیٹے ہوئے تھے تو غور انہوں نے کیا تو اوپر سے قطرہ گرتا تھا کہیں سے اور نیچے آ کے ٹپکتا تھا. پھر یہی انہوں نے غور کیا کہ وہ پتھر جو تھا اس میں چھوٹا سا کھڈا پڑ گیا تھا. انہوں نے یار
اتنی نازک ترین شے اس نے سخت ترین چیز کو چیر کے رکھ دیا. اگر میں بھی مستقل کوشش کروں تو میں بھی پڑھ تو سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے جو دھن لی اور جو انہوں نے موٹیویشن پکڑی اور پھر جو اس میں وہ یعنی اس فیلڈ میں دوبارہ جو آئے اور جہد و مسلسل کی، تو پھر تاریخ میں آج ان کا نام ہے اور کتابوں میں ملتا ہے ان کا نام. اتنے بڑے وہ انہوں نے علم دین میں مقام حاصل کر لیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استقامت جو ہے یہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسا کرم کر دے کہ استقامت کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے. اور استقامت پانے کا ایک بہت ہی پیارا، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ سمجھیں نباز ہوتے ہیں. نباز کہتے ہیں جو نبض دیکھ کر مرض پکڑ لیتے ہیں نا، تو صحیح جڑ پکڑتے ہیں اور پھر جڑ کا علاج کرتے ہیں. تو یہ ہماری سمجھیں یہ نباز ہوتے ہیں اور ہمارے ایسے مرض پکڑتے ہیں اور ایسا نسخہ لکھتے ہیں نا کہ تیر و ہدف ہوتا ہے وہ. اب ہم جیسے لوگ ظاہر استقامت پانا اور پھر اپنا آڈٹ کرنا یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی بہت ساری رنگینیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. تو امیر اہل سنت نے نہ جانے کس کیفیت میں یہ مرتب کیے ہوں گے مدنی انعامات. اور یہ جو مدنی انعامات کے رسالہ بھرنے کا سلسلہ ہے یہ سچی بات ہے کہ استقامت پانے کا روزانہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہاں یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، تو نیچرلی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک موٹیویشن جو ملتی ہے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ استقامت پانے میں اختیار کرنے میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہت زیادہ مدد ملے گی، بہت زیادہ. تو یہ استقامت پانے نیک بننے کا تو نسخہ ہے بھی ہے ہی ہے یہ، لیکن یہ استقامت پانے کا بھی نسخہ ہے. تو مدنی انعامات کا رسالہ تھام لیجیے بھرنے کے لیے. مدنی انعامات پر عمل کرنا ہی تو کرنا ہی کرنا ہے. میرا آج کا مدنی پھول یہ ہے کہ مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے جس کو بھرنے کے لیے تھام لیجیے، یعنی فکر مدینہ کی ترکیب بنا لیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں استقامت کی نعمت اعلیٰ سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مالا مال فرمائے. اور کاش یہ نعمت عظمیٰ ہم کو بھی نصیب ہو جائے، دعوت اسلامی پر استقامت نصیب ہو جائے، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب ہو جائے. اور زہ نصیب یہ تو بہت ہی عظیم ترین نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر استقامت کی نعمت عطا فرمائے. ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو. کاش مل جل کر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آج کا مدنی پھول تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. کچھ آپ کی میرا خیال ہے کہ ہم کالز بھی وصول کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی تھوڑا سا انشاءاللہ کلام ہو جائے گا، دو باتیں آپ سے بھی ہو جائیں گی. آپ بھی منتظر ہوں گے کہ یہ اپنی اپنی تو یہ اسلامی بھائی کہے جا رہے ہیں، ہماری کب کہیں گے، ہماری کب سنیں گے. چلیں جی سنا دیں ان کی بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ زبیر اطاری ہے. میں کنوی سندھ سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت سننی ہے، بولا لو پھر مجھے شاید بروبر مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی اسپیڈ سے آپ نے فرمائش کی ہے، اتنی اسپیڈ سے میں لکھ نہیں سکتا شاید. چلیں تھوڑی سی مجھے چند سیکنڈ کی مہلت دیں. چلیں جی آگے چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بصیر اطاری ہے. میں مدینہ ملتان سے بول رہا ہوں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی شاید کی نعت سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی عز و جل. اوکے نیکسٹ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شجاع الرحمان اطاری جولان سے کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے. الحمدللہ اس کو دیکھ کر صبح صبح آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. میری فرمائش یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں اگر یہ کلام امیر اہل سنت کے بارے میں جو منقبت لکھی گئی ہے، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، اگر آپ سنا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاء اللہ آپ نے بڑی میٹھے میٹھے اسٹائل میں میٹھی میٹھی بولی کے اندر فرمائش کی. انشاءاللہ نیت کر لی ہے میں نے. دیکھیں بلکہ آپ نے اتنی کنونسنگ اسٹائل میں، امید ہے کہ آپ اچھے انفرادی کوشش کرنے والے ہوں گے. تو اتنے کنونسنگ اسٹائل میں آپ نے کہا ہے تو میرا خیال ہے بار پڑ گیا مجھ پر، کروانی پڑے گی انشاءاللہ. اچھی اللہ تعالیٰ مجھے نیتیں نصیب کرے. آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال احمد اطاری. ہم مدینہ پور سے.
عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کھلے صلی اللہ چاہتے چاہتے بہت پسند ہے. ہم کم کر والے یہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں شوق سے. ہماری فرمائش ضرور آپ سنا دیں کہ سرکار توجہ فرمائیں. مہربانی ہوگی اگر آپ سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے آپ نے گھر والوں کی نمائندگی کی, گھر والوں کو بتا دیجیے, انشاءاللہ میں نے نوٹ کر لی ہے. سارے گھر والے مل کر سنیے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. آگے چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نشان بیلا متاری, میں شرارپور سے بات کر رہا ہوں. جی جی. نعت خواہ بھائی سے فرمائش کرنی ہے کہ مجھے نعت سنا دیجیے. آنکھ چلے اللہ کہتے کہتے یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے, مجھے نعت سنا دیجیے. مرحبا آج چلیں گے شہر ابرار کے پاس. اچھا 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے نیکسٹ جناب. میرا نام وحید ستاری ہے. اچھا مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. جی جی مجھے کلام سنا رہے ہیں. میں پیر دیا تھا مخیر ہے انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے اب آپ نیتیں تو کر ہی رہے ہوں گے, نیتیں اچھی اچھی اور مزید فرما لیں. اور کون سی پڑھنی چاہیے پہلے یہ جو اتنی محبت نامے آئے ہیں, مدینے کی یادوں کے تذکرے آئے ہیں, ظاہر یہ سارے سرکار کے چاہنے والے ہیں, مدینے سے محبت کرنے والے. تو اگر ہم پہلے یہ پڑھیں, سرکار کا تذکرہ بھی ہو جائے, سرکار کے چاہنے والوں کا بھی تذکرہ ہو جائے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہر امتی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے. ہو میسر بادب پہ آپ کی گلیوں کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. نہ سجتا پہ مجھے غلبہ عطا کر یا خدا. نہ سجتا پہ مجھے غلبہ عطا کر یا خدا. اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلا لو پھر مجھے اے شاہی بحروب مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہی بحروب مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پہ مدینے میں. میں پہنچوں کوئی جانا دے گئے بادشاہ کسی ناچا. میں پہنچوں کوئی جانا دے گئے بادشاہ کسی ناچا. تیرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کے مدینے میں
محروب مدینے میں پہنچوں خوب جانا میں غریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں خوب جانا میں غریباں چاک سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپاتے مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کے سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کے تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں بلا لو کہ مجھے اے شاہ محروب مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کے مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا تیرے گئے ہیں میرے آقا میرے دل میں مدینے میں بلا لو کہ مجھے اے شاہ محروب مدینے میں صلو علی الحبیب حاضر ہے درِ دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ میں کب آنے کے کعبے رحمت نے یہاں تک پہنچا دیا سرکار پہ میں جان فدا سرکار پہ میں جان فدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں
صلو علی الحبیب مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کہہ دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کہہ دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا سوچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا سوچا کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے کام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری، سر پہ امام آباد پہ سجدوں کا نور ہے، سر پہ امام آباد پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرن۔ میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے، یہ آپ سے بعد میں آ کے سنیں گے، کیونکہ جو مسلک کا امام ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ان سے ملا دوں، کیا خیال ہے؟ ملنا چاہیں گے نا؟ چلیے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، ان سے نصیحت کے مدنی پھول بھی لیتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کیونکہ ان کا تذکرہ ہوا ہے، علماء کرام نے ان کی تعریفیں جس طرح سے کی ہیں، جیسے یہ علامہ بدر القادری صاحب کی ماشاءاللہ یہ منقبت لکھی ہوئی ہے، تو دل میں جو عقیدت پیدا ہوئی ہوگی یا جوش آیا ہوگا عقیدت پر، اس موقع پر ان سے نصیحت سننا زیادہ پر اثر ثابت ہونے کی میرے ناقص ذہن کے حساب سے توقع ہے، کیونکہ نفسیاتی اسباب کچھ مل گئے ہمیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی نے کی دعوت کی تڑپ، وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم۔ لوگ الگ الگ طرح کے شرٹوں کے اوپر وغیرہ سلوگن لکھے ہوتے ہیں، تو اگر ایسے سلوگن پر اگر نظر پڑ گئی تو نماز ٹوٹ جاتی، سب پڑھ لیا تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ سلوگن بابا یہ عموماً نیچے اتنا کچھ مونوگرام جس کو بولتے ہیں، اچھا بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، سلوگن پہ نظر پڑتی ہے، طرح طرح کے ہوتے ہیں، اس پر نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مصحف شریف سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، یعنی مصحف شریف یہ جیسے قرآن پاک ہوتا ہے چھپا ہوا، اس کو مصحف بولتے ہیں۔ مصحف شریف یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر
याद पर पढ़ रहे हैं, पहले से जो यह है लिखा हुआ याद भी है, और मुसहफ शरीफ या मेहराब वगैरह पर सिर्फ नजर है, इसको देखकर पढ़ नहीं रहे बाकायदा, लेकिन तो नजर है और याद है तो हरज नहीं। अगर किसी कागज वगैरह पर आयत लिखी है, उसे देखा और समझा, जैसे कि ये मुताला भी करते हम देखते हैं और समझते हैं और जबान से नहीं पढ़ते, तो देखा और समझा मगर पढ़ा नहीं, इसमें भी कोई मुजायका नहीं। ये तो हुआ कुरान का। इस्लामी किताब या इस्लामी मजमून दौरान नमाज जानबूझकर देखना और इरादतन समझना मकरूह है। दुनियावी मजमून हो तो ज्यादा कराहियत है। लिहाजा नमाज में अपने करीब किताबें या तहरीर वाले पैकेट और शॉपिंग बैग, मोबाइल फोन या घड़ी वगैरह इस तरह रखिए कि इनकी लिखाई पर नजर ना पड़े, या इन पर रुमाल वगैरह उड़ा दीजिए। नींद दौरान नमाज सुतून वगैरह पर लगे हुए स्टिकर्स, इश्तिहार और फ्रेमों वगैरह पर नजर डालने से बचिए। बाज़ औक़ात मुसल्लों पर कुतुब नुमा, किबला नुमा, ये देखें कभी आपने? ये खासकर ये सफर मदीना में लोग लाते हैं वो हदिये के लिए, इनमें वो कि जहां नमाज पढ़नी है तो किबले की तरफ वो डायरेक्शन भी बताता है, किबले की रुख बताता है किबले का, तो वो नहीं होना चाहिए। सामने होता है नहीं तो नमाज पढ़ते पढ़ते उस पर नजर तो पड़नी है, तो समझनी पड़ेगी, तो इसलिए वो इससे निकाल लेना चाहिए। इस तरह मुसल्ले पर बाज़ औक़ात कोई लिखा हुआ भी होता है, तो लिखे हुए पर तो वैसे ही पाँव रखने की शरअन इजाजत नहीं है। जैसे मुसल्ले में चिट लगी होती है, आमतौर पर चिट लगी होती है, मस्जिदों में भी बिछे होते हैं, तो वो चिट जो है वो निकाल लेनी चाहिए। कैंची से निकाले, खींच के निकालेगा वो थोड़ा सिलाई फटती है इसमें, कैंची से एहतियात से काटेंगे वो धागा ना कटे सिलाई का। ये अरबी में भी लिखा होता है चिट में, बाज़ औक़ात उधर से जब हरमैन तैयबैन से आते हैं तो। इसी तरह वो मुसल्ले पर सब्ज़ गुंबद बना होता है, काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर बनी होती है, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग जैसे गुंबद, सब्ज़ गुंबद शरीफ है, काबे शरीफ की तस्वीर वाला मुसल्ला जमीन पे बिछाकर इस पे पांव भी रख देते हैं, वे घुटना रख देते हैं, चढ़ के खड़े हो जाते हैं, इस पे बैठ जाते हैं, और यही तस्वीर फिर फ्रेम करा के एहतराम से ऊपर भी लगाते हैं। तो अजीब हमारी मंतिक है। इसलिए इस मुकद्दस तस्वीर वाले मुसल्ले पर नमाज पढ़ने से बचना चाहिए, इसमें बेअदबी बहुत होती है। मैं नाजायज नहीं कह रहा, बचना चाहिए। अफजल तो ये कहते हो आपके यहाँ फिजाना मदीना फर्श में भी कुछ भी नहीं बिछा हुआ, सर्दियों में बिछाना पड़ता है, कुछ भी नहीं बिछा हुआ, इसलिए कि वो सजदा ऐसी जगह करना जहाँ न मुसल्ला हो, न चटाई हो, न चादर हो, खाली जमीन हो, ये मुस्तहब है, सवाब ज्यादा मिलता है। सजदे की जगह की मिट्टी जब तक पेशानी पर लगी रहती है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, रहम की, मगफिरत की दुआ करते हैं। इसके अलावा एक मसला ये भी कि नमाज पढ़कर अपनी जगह बैठना, उसी जगह बैठे रहना, ये जब तक बैठा रहेगा फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। तो बेहतर यही है कि कुछ ना भी चाहो, या है भी तो कोई चादर वगैरह, तो इसको मेरी तो ये बहुत पुरानी आदत है, चादर पर सज्जा करने में मजा ही नहीं आता। ना मेरे पास कोई मुसल्ला है, मुसल्ले तोहफे में लोग भेजते हैं बेचारे के, ये समझते होंगे कि मुसल्ले पर पड़ता होगा फिर बदल देता होगा, मुसल्ले बहुत आते हैं, तो मुझे मुसल्ले जो देना चाहे वो दे भी नहीं, मुझे काम नहीं आते मुसल्ले। और मदीना शरीफ के मुसल्ले पर यहाँ पाँव रखकर चढ़ना तो मेरी डिक्शनरी में है भी नहीं। मदीने की जो चीज है उसको सर पे रखो भाई, पाँव के नीचे नहीं। ये नाजायज नहीं बोलता, मदीने के मुसल्ले पर नमाज पढ़ना मुझसे नहीं पढ़ी जाती, मुझे दिल नहीं करता कि रखो सर पर लगाओ आंखों से, ये मेरे आका की गलियों का मुसल्ला है। नबी ने की दावत की तड़प, वो किसी सूरत न कम चश्मे करम। माशाल्लाह, देख ली ना आपने सोच, तो फिर मेरा पीर तो मेरा पीर है ना, क्यों नहीं हो, मेरे पीर भी एकदम खैर। पढ़ डालें सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, पावे लक्का करोड़ा दबे होवे, पावे लक्का करोड़ा दबे होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, जेड़ा रसता नबियां वलियां दा, वही रसता मेरे मुर्शिद दा, जेड़ा रसता नबियां वलियां दा,
وہی رستا میرے مرشد دا، اسی رستے بھی میرا پیر ہوے، وہی رستا میرے داتا دا، وہی رستا میرے داتا دا، اسی رستے بھی میرا پیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، پاوے لکھا کروڑا دبے ہوے، پاوے لکھا کروڑا دبے ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو مدنی چینل کا خیر ڈفرینٹ آئیڈیاز، ڈفرینٹ انداز سے کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم نیکی کی دعوت پیش کریں، امت کی خیر خواہی کریں، مختلف رنگ میں، مختلف انداز میں اس امت کو نیک بنانے کا، سنتوں کا پابند بنانے کا جو ذہن ہمیں الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمارے ذہنوں میں اتار دیا ہے، جو سوچ دی ہے، اس کے مختلف یعنی کہ آپ کو اظہار مختلف طرح سے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے، نظر آتا رہتا ہے۔ مدنی چینل بھی ڈفرینٹ انداز سے کوششیں کرتا رہتا ہے، دعوت اسلامی کی دیگر شعبے بھی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک نئی کوشش نیکی کی دعوت دینے کی، ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ اسٹائل میں مدنی خاکہ دکھائیں گے آپ کو، دیکھیے گا اور تاثرات دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور سب خیریت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ عابد اپنا جو عارف بھائی ہے نا، کون سے والے عارف بھائی؟ پرانے محلے والے، جی جی جی، وہ انشاءاللہ عزوجل اس سال حج پہ جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کب کی روانگی کچھ پتہ ہے؟ ان قریب انشاءاللہ انشاءاللہ ملاقات کروں گا۔ اور آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ الحمدللہ رب دعا العالمین۔ فرمائیے گا۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کون؟ عابد اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عابد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تشریف لائیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آئیے عابد بھائی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اور کیسے طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ پہلے تو عارف بھائی آپ کو بہت بہت مبارک۔ آپ کی بہت مبارک۔ تشریف رکھیں۔ ساجد بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی تو ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا۔ تیری قسمت پہ راشکارا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، جب کہ آئے نظر پیارا مکہ، چوم لینا نظر سے تو کعبہ، ہو سکے گر تو ہر جا پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ عارف بھائی یہ بتائیے کب روانگی ہے؟ انشاءاللہ بہت جلد روانگی ہے۔ عارف بھائی آپ کے لیے حج عمرہ اور زیارت مدینہ سے متعلق کچھ VCD اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال بانی دعوت اسلامی محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تعلیم رفیق الحرمین توفتاً لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا، آپ نے اتنا اچھا تحفہ دیا۔ بلکہ اگر ہو سکے ایک ایسی کتاب لا کے دے دیں جس میں مدینہ منورہ میں دربار مصطفیٰ پہ حاضری کے لیے طریقہ کار کیا ہے اور جو دیگر زیارتیں ہیں ان کے متعلق مجھے تھوڑی سی رہنمائی مل جائے۔ جیسے کہ آپ کو اس کتاب کے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ رفیق الحرمین، یہ کتاب زائر حرمین شریفین کے لیے بہترین رفیق
یعنی دوست ہے. آپ اس کتاب کی برکت سے مناسک حج، مقدس مقامات کی زیارت، بالخصوص پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے انور کی بادب حاضری کے موقع پر اللہ عز و جل کے حضور دعائیں اس سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور التجاؤ میں نہایت آسانی، اور اس کے علاوہ احرام باندھنے کا آسان طریقہ، حج کی فضیلت، حج کی قسمیں، حج و عمرہ کی نیت، طواف کا طریقہ اور اس کی دعائیں، صفا مروہ کی سعی، عرفات شریف میں داخلہ، حج بدل، حج کی قربانی، رمی کا طریقہ، مکے مدینے میں روزے کی فضیلت اور مقدس زیارت گاہوں کی تفصیلات اور ان تک پہنچنے کا آسان طریقہ. بس یوں سمجھیے کہ حاجی کا اپنے وطن میں تیاری سے لے کر واپسی آنے تک تقریباً سارے ہی معاملات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب رفیق الحرمین میں تحریر فرما دی ہیں. عابد بھائی، آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی. انشاءاللہ میں اس کتاب کی مدد سے تمام زیارتیں اور تمام ارکان بخوبی انجام دوں گا اور انشاءاللہ اس سے بہت رہنمائی حاصل کروں گا. بہت شکریہ. عارف بھائی، اللہ عز و جل نے آپ کو نہایت عظیم سعادت عطا کی ہے. آپ سے مدنی التجا ہے کہ برائے کرم اس مقدس سرزمین میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بیت اللہ شریف پر نظر ڈالتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، حجر اسود کو چومتے ہوئے، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے، زمزم شریف پیتے ہوئے، اور جب اللہ عز و جل کی رحمت سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں حاضری ہو تو میرا سلام بھی عرض کیجیے گا. مدینے جانے والوں جا جا فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جا جا فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد جنت المالا اور جنت البقیع کے مقدس مزارات پر بھی میرا سلام عرض کیجیے گا. نیز تمام مقدس مقامات پر میرے ایمان کی سلامتی اور عاقبت کے لیے خاص دعا کریے گا. آپ بھی دعا دیجیے میرا یہ سفر اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت پورا فرمائے اور باذوق حاضری نصیب ہو. جی انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل آپ کا سفر آسان فرمائے، آپ کا حج و عمرہ قبول فرمائے، مکے مدینے کی سحریاں اور افطاریاں نصیب فرمائے. اللہ عز و جل آپ کی قربانی قبول فرمائے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے انور کی آپ کو بادب حاضری نصیب فرمائے. ہر مقدس مقام کا ادب و احترام آپ کو نصیب فرمائے. عارف بھائی، آپ سے ایک عرض یہ بھی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب رفیق الحرمین ہر وقت اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل قدم قدم پر رہنمائی حاصل ہوگی اور مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب رفیق الحرمین ہدیتاً حاصل کر دیگر زائرین میں بھی لنگر کیجیے گا. عابد بھائی، آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی. میں انشاءاللہ اس کتاب کی مدد سے تمام ارکان بخوبی انجام دوں گا اور یہ کتاب میری ہر جگہ رہنمائی کرے گی انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیف رفیق الحرمین میں انشاءاللہ عز و جل آپ پڑھ سکیں گے. حجاج کے لیے مدنی مشورے، سفر کے 30 مدنی پھول، سفر میں نماز کس طرح ادا کریں، لبیک کے 8 مدنی پھول، نیت کے متعلق ضروری ہدایات، سب سے افضل ترین دعا، عمرے کا طریقہ، حج بدل کے 8 مدنی پھول، اصل مواد شریف کس طرف ہے، دوسروں کے جوتے پہننا کیسا، الوداعی حاضری، مکہ مکرمہ کی زیارتیں اور مدینہ منورہ کی زیارتیں، عمرہ یا حج کے لیے سوال کرنا کیسا، حجاج کی 25 حکایات اور بہت کچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی جناب، کیسی رہی ہماری کوشش؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی، لیکن رک جائیے، ابھی بس نہیں ہے، ابھی نور والا نور ہے، نور پر نور اور باہر پر باہر. ایک اور چیز آپ کو دکھاتے ہیں، وہ کیا ہے اس کا تذکرہ میں نہیں کروں گا، دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حجاج کرام اور عمرے کی سعادت پانے والے زائرین متوجہ ہوں. حج یا عمرہ کرنے والوں کے لیے احرام باندھنے کے 5 مقامات ہیں جنہیں میقات کہتے ہیں. میقات کیا ہے؟
میقات وہ مقام ہے جس کے آگے بنا احرام باندھے عمرے یا حج کی نیت سے جانے والے پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ وہ مقامات یہ ہیں: ذوالخلیفہ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اب اس جگہ کا نام ابیار علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ ذات عراق کی جانب سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ یلملم پاک و ہند کی جانب سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ جحفہ ملک شام کی جانب سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ قرن المنازل ریاض کی جانب سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے، اور یہ جگہ طائف کے قریب ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ MashaAllah ta'ala, there are a lot of informations, a bunch of informations in just a very short of time, in short span of time. تو آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے، آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی اور آپ کی خدمت میں مدنی پھولوں کے تحفے بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اب ہو گیا ہے وقت بہت زیادہ، شاید جی ہاں بلکہ چند سیکنڈ کہنا چاہ رہا تھا میں، چند منٹ اوپر ہو گئے ہیں، تو اب تو جانا ہی ہے، لیکن یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے